آگاہی دیں. پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن ہم نے 2012 میں بنائی تھی جب ہمارے ایک مریض بیٹی تھی ہماری عائشہ, اس کے والد جو کہ ایک اچھے ریسورسفل آدمی تھے لیکن پیسے ہونے کے باوجود ہی سفرڈ, اور ان کو اپنے بچے کا علاج کرانے میں جو مشکلات پیش آئیں تو اس کے بعد انہوں نے یہ عہد کیا کہ ایک تنظیم بنائیں گے. بچی کے آپریشن کے بعد انہوں نے تمام ڈاکٹر اور اپنے تمام دوستوں اور جن سے ان کا تعلق تھا انہوں نے ایک تنظیم بنائی جس کو بعد میں کمپنی ایکٹ پاکستان سے رجسٹرڈ کرا کر ٹیکس فری کرا دیا. اٹس اے ویری ٹرانسپیرنٹ کمپنی, اور اس میں پہلے جو انیشل اسٹیج پہ تو انہوں نے اپنی ریپوٹیشن پروف کرنے کے لیے تقریباً 2000 بچوں کا علاج کرایا پاکستان بھر میں مختلف ہسپتالوں میں, اور ان کو یہ فنڈز فائنینس کرتے تھے اور غریب بچوں کا مفت میں علاج ہوتا تھا. ابھی تک تقریباً 2000 بچوں کا علاج کرا چکے ہیں. اس کے بعد ہمیں ابھی تازہ ایک یونیورسٹی آف لاہور کے سی او صاحب نے ایک زمین دی ہے تقریباً 10 کنال پر, جس پر ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کی تھی لاسٹ ویک, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان چلڈرن ہارٹ ہاسپٹل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. مصباح صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں, یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر ہے سپر سٹارز جو ہیں آپ ظاہر ہے اسی کیٹیگری میں ہیں, اور بلکہ بڑے ہی مطلب اگر نامور کہیں گے, مطلب سپر سٹارز میں بھی جو ٹاپ والے ٹاپ کے سپر سٹارز ہیں آپ کا شمار ان میں ہوتا ہے. اور سپر سٹارز کی اور سیلیبریٹیز کی ظاہر ہے یہ ایک رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے, اور وہ اس طرح کے پازیٹیو کازز سے جڑتے ہیں. تو آپ کیسے اس پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑے؟ جی بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا مجھے یہ موقع دینے کا. 2017 میں جب میں ریٹائر ہوا تو اس سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میرا تعلق میاں والی سے ہے, تو میں سوچ رہا تھا کہ میاں والی بھی کیونکہ ڈپرائیوڈ ہے ان ٹرمز آف ہیلتھ فیسلٹیز کہ وہاں پہ کچھ ہیلتھ کے حوالے سے کچھ کیا جائے. ابھی میں پلاننگ کر رہا تھا, سوچ رہا تھا, تو میری ایک دوست ان کی بچی کو یہ پرابلم ہوئی ہارٹ کی, اور ان کی اسٹرگل میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی, جو ان کو پرابلمس ہوئیں, جس طریقے سے علاج میں مشکلات ہوئیں. اور پہلی دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اویئرنیس نہیں ہے پاکستان میں کہ جو ہارٹ کا جو ایشو ہے بچوں کا بھی اسی طرح یہ جیسے نارملی بڑے لوگوں کا ہے. مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ تو ایک سپر اسپیشلٹی ہے, 5 قسم کی سپر اسپیشلٹیز اس میں انوالوڈ ہیں, اور پاکستان میں بڑا لمیٹڈ ہے اور بہت کم ریسورسز ہیں اور ہیومن ریسورس نہیں ہے. آپ کے پاس ٹوٹل 7 سے 8 سرجنز ہیں, پیڈیاٹک کارڈک سرجن, بہت بڑا ایشو. تو وہاں سے ان میرے دوست کا جو ہے انٹریکشن ہوا فرحان صاحب کے ساتھ, سی او ہیں جو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے, ان کے ساتھ مل کے ان کی بچی کا علاج ہوا, آپریشن ہوا, اور پھر میری ان سے انٹریکشن ہوئی. انہوں نے کہا جی ہم پہلے تو یہ علاج کرا رہے ہیں, اب ہم ہاسپٹل بنانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کا مسئلہ تبھی حل ہوگا جب ہم ایک ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائیں گے, اسٹیٹ آف دا آرٹ ہوگا, اور یہاں پہ لوگوں کو ہم ٹرین کریں گے اور اپنا ہیومن ریسورس بڑھائیں گے, کیونکہ اس کے بغیر تو ہم اس مسئلے کا حل نہیں کر نہیں سکتا. پاکستان میں 50,000 بچہ پیدا ہوتا ہے, 20,000 کو ہر سال تقریباً سرجری کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہمارے پاس کیپیسٹی 3 سے 3,500 سے زیادہ نہیں ہے آپریشن کو, اسی وجہ سے کہ فیسلٹیز بھی نہیں ہے اور ہیومن ریسورس بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک اس کے پیچھے یہی ایک سوچ تھی کہ اپنا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جائے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹرین کیا جائے یہاں پہ, تاکہ اس مسئلے کو فیوچر میں ختم کیا جائے. آپ کتنا انوالو ہوتے ہیں اور کس کس طریقے سے انوالو ہوتے ہیں پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ؟ جی میری کوشش ہے کہ میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی ہوں, ساتھ ہوں ان کے پلاننگ میں, ہر چیز میں پورے طریقے سے انوالوڈ ہوں. اور ظاہر ہے جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے اس حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنا, اس مسئلے کا لوگوں تک اس کو پہنچانا کہ لوگ سمجھیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے کیا. کیونکہ نارملی جس کو پرابلم ہوتی ہے, جس کے قریب گھر میں کہیں کوئی رشتہ دار یا دوست کے بچے کو کسی کو پرابلم, انہیں کو اس چیز کا پتہ ہے. جو اس کو سفر نہیں کرتے ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو اس کی اویئرنیس کریٹ کرنی تھرو آؤٹ پاکستان, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پرابلم ہے. پھر ظاہر ہے جب مفت علاج کرتے ہیں اور فیسلٹیز آپ نے لے کے آنی, آپ کو فنڈز ریکوائرڈ ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے, پھر لوگوں کو انگیج کرنا, جتنے بھی کرکٹرز ہیں, دوست احباب ہیں, یہ ہمیں تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے کہ اس پہ آ کے وہ اس کاز کا حصہ بن رہے ہیں. تقریباً کرکٹرز سارے پاکستان ٹیم کے, پھر شو بزنس کے لوگ ہیں, پھر اور لوگ ہیں. تو آئی تھنک وہ
سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں اور میں اپنی طرف سے تو آپ کے بعد کون کون ایسے کرکٹرز ہیں؟ اگر آپ نام لے لیں گے تو ان کو بھی تھوڑی انکریجمنٹ مل جائے گی، اور لوگ بھی جو ڈونیشنز دینے کے لیے سوچ رہے ہوں گے ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ نام پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے جڑ گئے ہیں اس کاز سے۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ دیکھیں جتنے اس ٹائم جتنے بھی پلیئر ہیں، پرانے ہیں یا نئے ہیں، شاداب خان ہیں، بابر اعظم ہے، کل بھی ایک شو میں تھے، محمد حفیظ، شعیب ملک، شاہین آفریدی، وہاب ریاض، یہ سارے مطلب میری فنڈ ریزنگ بھی فیصل آباد میں ہم نے کی تھی، تو پوری ٹیم اس ٹائم کیمپ لگا ہوا تھا، سارے لوگ گئے تھے، کامران اقبال تھے اس میں، یہ سارے لوگ جتنے اس ٹائم ٹیم کا حصہ ہیں وہ سارے فخر عالم بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ایمن اداکارہ ریما جو ہیں انہوں نے بھی کافی اس کاز کو سپورٹ بھی کیا، تو آئی تھنک اوور آل جو بھی سنتا ہے بچوں کا یعنی کہ اچھا رسپانس تھا اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی جی اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ابھی تک آپ کی فاؤنڈیشن نے کتنے ایسے بچے ہیں جن کو سکسیسفلی ٹریٹ کر چکے ہیں؟ تقریباً 2000 سے زیادہ، ایگزیکٹ فگر میرا خیال ہے 2230 کے لگ بھگ ہے، جس میں یہ تمام فرام آل اوور دا کنٹری ہیں، اٹس ناٹ جسٹ لوکلی فرام پنجاب اونلی۔ ہمارے جو میجر پاپولیشن ہے وہ کے پی کے سے، سندھ سے، پنجاب سے، مظفر آباد سے، ہر طرف سے آتی ہے، اور آل اوور دا کنٹری پی سی ایچ ایف کے ایم او یو سائن ہے ود ملٹیپل ہاسپٹلز جہاں پر ان بچوں کا علاج ہوتا ہے۔ اور بیکاز نے بتایا کہ ہماری کمیونٹی بہت ہی میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ظاہر ہے یہ علاج چونکہ بیرون ملک زیادہ ہوتا ہے تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ آتی ہوگی، تو کتنی کاسٹ آتی ہے اس کی اگر ہم کسی ایک بچے کے دل کے سوراخ کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں جو کہیں باہر ملک جا کر ہو، اور اب جب یہاں پر ہوتی ہے یہ ٹریٹمنٹ تو اس میں کتنا فرق آ جاتا ہے اور کتنی کم ہو جاتی ہے وہ کاسٹ؟ دیکھیں اگر آپ کمپیئر کریں ود دا ویسٹرن ورلڈ تو پاکستان میں کاسٹ تو 1/10 بھی نہیں آتی۔ امریکہ جہاں پر میں ٹرین ہوا تھا وہاں ایک ایوریج دل کے آپریشن کی جو کاسٹ ہے وہ اباؤٹ $50,000 to $70,000 ہوتی ہے، جبکہ پاکستان میں تو $5,000 بھی ہیں۔ ہم جو یہاں جو مختلف اور ہم سے ہماری آرگنائزیشن کے ساتھ مختلف ہسپتال نے ایک ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پر ایک ایگریمنٹ بھی کیا ہوا ہے، پھر بھی بیکاز اٹس سو ایکسپینسو کہ 4.5 سے 5.5 لاکھ روپے لگ بھگ خرچہ آ ہی جاتا ہے، اور 2000 بچوں کا علاج جو کیا ہے وہ 100% زکوٰۃ سے کیا ہے۔ آف نوٹ یہ واحد تنظیم ہے جس میں اگر آپ 100 روپے زکوٰۃ کے دیتے ہیں تو 100 کے 100 روپے بچے کے علاج پر لگتے ہیں۔ اچھا، فاؤنڈیشن اپنا تمام ایڈمن اپنے ڈونرز سے نہیں لیتی، وہ اپنے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ سیلف اپنے آپ کو فنڈ کرتے ہیں، اور ایڈمنسٹریشن کاسٹ زیرو ہوتی ہے فار دا پیشنٹ۔ اچھا یہ بھی بتائیے فائنلی کہ جو جنرل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آپ بنا رہے ہیں لاہور میں، اس حوالے سے آپ کو کیا کتنی ضرورت ہے، کیا کتنی کمٹمنٹ آپ چاہتے ہیں لوگوں سے ہو؟ دیکھیں یہ جو ایک پروجیکٹ ہے یہ اباؤٹ 125 بیڈز کا ہے، جس میں ابھی فیز 1 میں کوئی 75 بیڈ ہم انشاءاللہ شروع کرنے لگے ہیں، جس کے لیے گراؤنڈ بیکنگ کی ہے۔ ایک جو ہم نے ایک ایسٹیمیٹ کیا ہے ود بلڈرز وہ اباؤٹ 1 ارب 24-25 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور وہ بڑا ایک آسان سا فارمولہ ہمارے ایک دوست نے بنایا تھا جو کہ اتنا زیادہ مشکل ہے نہیں، کہ اس پاکستان سے ہماری اپیل یہ ہے کہ صرف 1 لاکھ افراد ہر مہینے 1000 روپے دیں فار اے ایئر، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہسپتال 1 سال میں بن جائے گا انشاءاللہ۔ بہت آسان سادہ سا فارمولہ ہے، ہماری دعا یہ ہے کہ یہ فارمولہ جلدی امپلیمنٹ ہو۔ فائنلی مصباح صاحب آخری چیز میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ویژن ہے جس کو آپ بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں، آپ اس ویژن کو فیوچر میں کہاں دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بچوں کی زندگی بدلے گا؟ لیکن ظاہر ہے نیکسٹ جنریشن فیوچر آف پاکستان ہے، اور اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اور آج اگر ہم کام کریں گے تو ایک لمبا پروسیس ہے، پھر ہم جا کے خود کفیل ہوں گے اس میں۔ ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 1 لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے 1000 دینا یعنی 12000 سال کا، ضروری نہیں میرے بھائی کہ جو 12 لاکھ دے سکتا ہے وہ بھی کہے میں نے 12000 ہی دینا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ وہ فارمولا ہے جو بڑا آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ افورڈ نہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ فارمولا ہے جو اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ بھی کوشش کرے تو 1-2 پارٹی 1-2 اپنے جو پیزا پارٹی ہے اس کو کینسل کر کے وہ آرام سے کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو منیمم ہے،
تو آئی تھنک ویژن یہی ہے کہ بھائی جتنے بھی ہمارے ایسے بچے ہیں وہ ایک نارمل لائف گزاریں, وہ پاکستان کا فیوچر بنے. ایک دفعہ جس کا آپریشن ہو جاتا ہے وہ ایک نارمل لائف گزارتا ہے بچہ, تو وہ پاکستان کی ترقی میں بھی اور پاکستان کے لیے بڑا رول پلے کر سکتا ہے. تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے پاس اتنا سٹاف اور سارا کچھ ہو کہ ہم خود اس پرابلم کو ڈیل کر سکیں, ہمارے بچے ہمارے والدین باہر کے ملکوں کی طرف نہ ان کو نہ جائیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے مصباح الحق صاحب آپ کا, اور ڈاکٹر عاصم خان صاحب آپ کا بھی. بہت زبردست کاوش ہے اور ہمیں کرنا بس صرف یہ ہے, اس مرض کی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ پیسے ذرا زیادہ درکار ہوتے ہیں, تو ہم سب کو اپنا پارٹ پلے کرنا ہے اور ڈونیٹ کرنا ہے. بریک پر ایک جانا ہے ہمیں, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو دوبارہ ملتے ہیں.